بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محتشم، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اپنے امتیوں کو یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے امتیوں، اے لوگوں، میں تم پر اس چیز پر، یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام لے کے آیا ہوں اللہ کے حکم سے، تمہارے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت لے کے آیا ہوں، اس پر کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتا. لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ نے میرے توسل سے، میرے وسیلے سے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، حتیٰ کہ تمہیں کلمہ توحید جیسی نعمت سے نوازا، تمہیں کلمہ توحید پڑھنے کا شرف عطا کیا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے تمہیں میرا امتی بنایا. ان تمام چیزوں پر لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، روپیہ پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مقام و مرتبہ نہیں چاہتا. پھر چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قرابت داروں کی مودت کے. محبت نہیں، مودت کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتا. چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں. حضرات محتشم، اہل بیت میں سے جو ایک قابل ذکر ہستی، ویسے تو تمام کی تمام اہل بیت کی عظمت کو سلام، ان میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہیں. ان کے بارے میں آج کچھ گفتگو کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انت منی وانا منکا. حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی. حضور نے ارشاد فرمایا علی تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے، تیرا منبع میں ہوں، میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا صدور مجھ سے ہے، اور میرا ظہور تجھ سے ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یعنی تیرا مصدر میں ہوں، تجھے جو مقام و مرتبہ ملا، عزت ملی، وہ محمد کے صدقے ملی. لیکن اے علی یہ بات بھی یاد رکھنا، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ میرا مظہر تو ہے. اے علی میری جو نسل آگے جاری ہوگی وہ تجھ سے ہوگی. تیری اصل میں ہوں اور میری فرا تو ہے. تیرا درخت میں ہوں اور تنا میں ہوں، اور درخت پر لگنے والی شاخیں اور پھل تو ہے. اور جب کوئی بھی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے. جس درخت کا پھل کھاتا ہے اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آج اگر کوئی کہے کہ مجھے درخت سے تو محبت ہے، مجھے پھلوں سے محبت نہیں، مجھے شاخوں سے محبت نہیں، یا مجھے شاخوں سے اور پھلوں سے تو محبت ہے لیکن مجھے درخت سے کوئی محبت نہیں، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. حالانکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ
تجھ سے ہوں. اور سن لو لوگوں، اگر اور یہ چیز جان لو کہ سراسر علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جب خیبر کے واقعہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو خیبر کے قلعہ پر متعدد مرتبہ حملے ہو چکے تھے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس آدمی کو عطا کروں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعِيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل کے دن میں یہ جھنڈا اس آدمی کو عطا کروں گا. سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. اس شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتا دیا لوگوں سن لو، میرے بعد کوئی آنے والے اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ نبی کے پاس معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا. فرمایا یفتح اللہ علیہ، کل جس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس آدمی کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا. وہ کل ایسا ہوگا شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح بھی عطا فرمائے گا. اور پھر جو سب سے خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص جس کو میں کا جھنڈا دوں گا وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کو یاد نہ کرو گے تو پھر اس بات کی خواہش کرنا سراسر جہالت ہے کہ ہمارا بھی ذکر کیا جائے. اور ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جب کبھی بھی کسی محاذ سے، کسی جنگ سے، کسی غزوے سے واپس آتے تو سیدھے اپنے گھر والوں کی طرف نہیں جاتے تھے، اپنے اہل و عیال کی طرف نہیں جاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ایک غزوہ ایسا بھی تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت کے کچھ افراد کو اس غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا، صحابہ کرام کے ساتھ بھیج دیا جنگ کے لیے. تو جب صحابہ کرام واپس آئے تو 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت تھی. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے. فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اس طرف سے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پھیر کے اس طرف کر لیتے ہیں، گویا بتانا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ علی کی شکایت یہ محمد کبھی نہیں سن سکتا، علی کی شکایت محمد کبھی نہیں سن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو پھیر لیا. دوسری طرف سے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی قال مثل مقالته، انہوں نے بھی اسی صحابی کی مثل کہا، یعنی جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت کی تھی. اب ادھر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے لگے. فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے مزے کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی رخ انور پھیر لیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ محاذ پہ گئے ہوئے تھے, جب صحابہ آئے تھے تو ان میں سے بعض سے شکایات تھے, اعتراضات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات سنتے اور ان کا حل فرماتے, حل تجوید فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. اب تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. فقال مثل مقالته, تو اس نے بھی اسی کی مثل کہا, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی. تیسرا شخص حاضر ہوا, ادھر سے بھی منہ پھیر لیا. جب چوتھا شخص حاضر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب یعرف علی وجهہ. لوگوں اس وقت اللہ کے رسول امام الانبیاء لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. والغضب یعرف علی وجهہ, اور لوگوں خدا کی قسم غضب جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا. علی کی جو شکایت سنی تھی, علی پر اعتراض جو سنا تھا, لوگوں نے جو اعتراض کیے تھے علی پر, لوگ نہیں تھے وہ کوئی پرائے نہیں تھے بلکہ خود حضور کے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. شکایت بھی وہ کر رہے ہیں لیکن کر کس کی رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا, کر کس کی رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والغضب یعرف علی وجهہ, اور فرماتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم غضب جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تريدون من علی, ما تريدون من علی, ما تريدون من علی, تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو. 3 مرتبہ یہ کلام, یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو. 3 مرتبہ یہ فرمایا. اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے علی پر ہونے والے اعتراضات, علی پر اٹھنے والے اعتراضات, علی کے خلاف کرنے والی شکایات, ان تمام کا سد باب کر دیا, ان تمام کا دروازہ بند کر دیا, قلعہ کما کر دیا. اور فرمایا ان علی منی وانا من علی, فرمایا میرے صحابہ سن لو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. حالانکہ وقت تو یہ تھا, وقت اس چیز کا تقاضا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایات سنتے اور ان کا حل تجویز فرماتے. یہ کیا جواب ہوا, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ کرتے تھے کہ لوگوں سن لو قیامت تک کہ آنے والے, اے لوگوں تم سن لو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جو جس کو علی سے شکایت ہوگی اس کو محمد سے شکایت ہوگی, اور جس کو محمد سے شکایت ہوگی اس کو کے محمد کے رب سے شکایت ہوگی. فرمایا علی سے کسی کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم احادیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں متعدد احادیث ایسے ملتے ہیں. حدیث امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ نقل کی. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسم اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. طویل حدیث مبارکہ مختصر کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. اور پھر فرمایا والذی نفسی فلق الحب وبرأ النسم اللہ یحبک الا مؤمن. علی تجھ سے محبت نہیں کوئی کر سکتا بجز اس کے سوائے اس کے جو مومن ہوگا. یعنی بغیر مومن ہونے کے کوئی آدمی کوئی شخص علی سے محبت نہیں کر سکتا. علی سے محبت صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جن کے دل میں ایمان ہو. اور پھر فرمایا فلا یبغضک الا هو منافق,
اے علی تجھ سے بغض صرف اور صرف منافق کر سکتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اور منافق کی علامات بتا دی، مومن کی اور منافق کی علامات بتا دی۔ فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اہل بیت کی شان بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کہیں لوگ ہمیں شیعہ نہ کہہ دیں، ہمیں لوگ رافضی نہ کہہ دیں، ہمارے پر رافضیت کا فتویٰ نہ لگا دیں۔ آئیے اگر حب اہل بیت سیکھنی ہے تو امام شافعی سے سیکھتے ہیں، حب اہل بیت سیکھنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھتے ہیں۔ ہم کوئی اہل تشیع کی حمایت نہیں کر رہے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین میں سے ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نوکر ہیں۔ اور آئیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اہل بیت کے بارے میں کچھ درس ارشاد فرمائے، اہل بیت کی محبت میں کچھ درس و تدریس شروع کی، تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافضی ہو گئے ہیں، اہل تشیع کی حمایت کرنے لگ پڑے ہیں۔ لوگوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا، تو اس وقت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو رب کعبہ کی قسم، اگر حب اہل بیت بیان کرنا، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اہل بیت کی شان میں درس و تدریس کرنا اگر یہ رافضیت ہے تو سن لو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ لیکن رافضیت یہ نہیں ہے، رافضیت یہ نہیں ہے، بلکہ امام ان کی جرت کو سلام۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ نبی ولا نبی بعدی۔ اب آخری حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو میرے نزدیک اس طرح ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے، جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے۔ موسیٰ بھی نبی تھے اور ہارون بھی نبی تھے، لیکن علی الا لا نبی بعدی، علی جس طرح ہارون موسیٰ کا نائب تھا، ہارون موسیٰ کے نائب تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے نائب ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی بنے۔ اے علی میں نبی ہوں اور صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہوں، اور سن لے صرف خاتم الانبیاء نہیں بلکہ سید الانبیاء ہوں، اور یہ بھی سن لے صرف سید الانبیاء نہیں بلکہ امام الانبیاء ہوں۔ حضور نے فرمایا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، اے علی تو میرا نائب ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں صحیح طریقے سے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خلاف خرافات بکنے سے مالک لم یزل ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا